تھیلاسیمیا میجر ہے، تو اس کے بعد ہی ان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں میری جو رائے یہی ہے کہ سب سے بہترین حکمت یہی ہے کہ ہم تھیلاسیمیا مائنر کو زیادہ سے زیادہ تلاش کرنے کی کوشش کریں اور ان کی آپس میں شادی نہ ہو۔ ہاں، کچھ ایسے سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں، کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں، فیملی پریشر بن سکتا ہے، اس میں اگر وہ آپس میں شادی ان کی ہو جاتی ہے، اس میں نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جب حمل 12 ہفتے کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے ماں کے پیٹ سے ٹیشو لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کے ارد گرد جو ٹیشو ہوتا ہے اس کو فوریونک ویلس سیمپلنگ کہتے ہیں۔ یہ بھی کافی کاسٹلی ہے، تقریباً 10 سے 15 ہزار کے درمیان۔ تو یہ ٹیسٹ کروانے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والا بچہ تھیلاسیمیا میجر کا ہے یا مائنر کا ہے یا نارمل ہے۔ اگر وہ مائنر ہے یا نارمل بچہ ہے تو اس کو ہم کو جاری رکھیں، اگر وہ تھیلاسیمیا میجر ہے تو پھر اس کو انتہائی ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے اور اس کو حمل کو ٹرمینیٹ کروانا چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس فتویٰ بھی ہے کہ جب تک بچے میں جان نہیں پڑتی اس وقت تک میڈیکل ایڈوائس اگر ہمیں اجازت دیتی ہے کہ اس بچے کو اس حمل کو ٹرمینیٹ کروا دیا جائے تو اس میں جو ہے نا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ، کیونکہ تھیلاسیمیا میجر کے بارے میں اس وقت سب کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر 10 دن کے بعد، ہر 15 دن کے بعد ٹرانسفر، لیکن تھیلاسیمیا مائنر کے بارے میں کوئی بولتا نہیں ہے اور نہ بتاتا ہے لوگوں کو، اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایک ہاری ہوئی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں۔ لیکن تھیلاسیمیا مائنر ایک ایسی جنگ ہے جس سے ہم اپنے آنے والے مستقبل میں تھیلاسیمیا میجر کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر محمد صالح احسان صاحب جو تھیلاسیمیا مائنر کے حوالے سے ہمیں اویئرنیس دے رہے تھے، مختلف مراحل میں جو جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ خواتین و حضرات، 8 مئی انٹرنیشنل تھیلاسیمیا ڈے کا پروگرام جاری ہے۔ میں بلا تاخیر ہمارے ساتھ ادارہ سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ عرصہ دراز سے بہت ہی اچھا تعاون کرنے والے جناب پرویز خان صاحب کو دعوت دوں گا جو سیکرٹری جنرل سیرت اسٹڈی سینٹر اور ایکس وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس ہیں۔ ان سے التماس کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب پرویز خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ آج کی یہ پاکیزہ محفل کلام الہی سے جس کا آغاز ہوا، اس میں میرے بھائی نے جو آیت پڑھی اس کا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ترجمہ بھی ساتھ ہو جائے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن میں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ کلام الہی جو کہ پورے 2 جہانوں کے لیے برکت ہے، جب تک اس کے آپ کو میننگز نہیں آتے، آپ کو اس کا مطلب نہیں آتا، تو پھر اس سے ہم کیسے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ چھوٹی سی آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کو میں ترجمہ تو اس کا صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے فرمایا
کہ اے میرے محبوب میں نے تمہیں کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے جو میننگز ہیں وہ بہت سے فائدے ہیں، حوض کوثر سے لے کر بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے رحمت اللہ علیہ کو دی۔ اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو نبی آئے ہیں ہمارا مذہب بدل رہے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں، لہٰذا یہ ان کی وفات کے ساتھ ہی ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ بڑے خوش تھے، ان کی نرینہ اولاد کوئی نہیں، لہٰذا یہ جانشینی نہیں چل سکی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے ان کو خیر کے خزانے عطا فرمائے اور ان کو کہا کہ آپ میری حمد بیان کریں، نام و نشان تو ان کا مٹے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو سوچا تھا وہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے ہر گھڑی میں دیا جاتا ہے، کوئی ایسی ساتھ نہیں جہاں اللہ کی اذان ہو اور ساتھ رسول پاک کا نام۔ تو بات کرنے کی یہ ہے، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو ایک دفعہ مقابلے میں وہاں بیت اللہ شریف میں لگایا گیا تو وہاں کا سب سے بڑا شاعر جو عربی زبان کا تھا، جب اس نے یہ کلام پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو اس نے کہا لا کلام بشر، اس نے بھی ردیف بنائی، اس نے کہا قسم کھا کے میں کہتا ہوں یہ عام کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی سی آیت کہنے کو بہت چھوٹی ہے، لیکن یقین مانیے یہ بہت سی خیر کو لیے ہوئے ہے۔ تو میرا یہ اصول تھا، یہ میں سوچتا ہوں اخلاقاً کہ قرآن حکیم کا، اب دیکھیں آج ہی آپ کو یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کئی میرے بہن بھائیوں کو، بچیوں کو شاید نہ پتا ہو تو ان کا دل بھی خوش ہوگا کہ اللہ کے اتنے مختصر کلام میں کتنی بڑی فلسفی اور رحمت ہے۔ یہ تو رہا وہ کلام جس کے صدقے ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا میں تشریف لانا وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے ہے۔ انسانی خدمت ہی ان کا سب سے بڑا مشن تھا۔ ان کا اخلاق دنیا میں سب سے بہترین تھا۔ وہ بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، غلاموں کے لیے، آپ یقین مانیں آپ ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، کئی دفعہ انہوں نے کبھی قرآن کو نہیں سنایا، لیکن اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے لوگ اتنے گرویدہ ہوتے تھے کہ وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو وہ کیا تھا؟ انسانی خدمت تھی۔ کبھی وہ بوڑھوں کی خدمت کرتے نظر آئیں گے، کبھی وہ بیماروں کی عادت کرتے نظر آئیں گے، کبھی وہ بیواؤں کا سہارا بنتے نظر آئیں گے، کبھی وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کا ستون ہے۔ یہ آج جو سندس ادارہ ہے، میں اس کو بنانے والے خاص طور پہ منو بھائی، اللہ ان کو جزا دے، وہ اور ان کی یہاں یہ ٹیم ہے، یہ ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، یہ ہماری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں جو رات دن اس مشن میں کام کر رہی ہیں۔ میں ان کو دل کی اٹھائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ مشن نہیں، ایک عبادت ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ ویسے تو بہت سے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا سینسٹیو اور جذباتی سی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مجھے بھی پتا ہے یہ بچے کس طرح سسک سسک کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بچے ایک لحاظ سے زندگی ہارے ہوئے ہیں، لیکن میں آج ان ماؤں کو بار بار سلام پیش کروں گا جو اپنے لختے جگر کو لاتے ہیں، اور یہ